السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و معزز سامعین و سامعات، آج کے درس میں ہم کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش اس کے سلسلے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ اپنے موبائل کے اسکرین پہ دیکھیے کہ ایک لائن کھینچا گیا ہے، اس کے اوپر ایک کھڑا زبر لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ایک لائن کے نیچے جو نشان ہے اس کو کھڑی زیر کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگلی لائن کے اوپر جو الٹا طریقے سے لکھا ہوا ہے اس کو الٹا پیش کہتے ہیں۔ تو پہلے والے کو کھڑا زبر، اسی طریقے سے جو نیچے کی طرف ہے لائن کے نیچے اس کو کھڑی زیر، اور تیسرے والی جو لائن کے اوپر ہے اس کو الٹا پیش کہتے ہیں۔ تو کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان تینوں کو بھی حروف مدہ کی طرح ہی کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، جس طریقے سے آپ نے الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، ان تینوں کو پچھلے درس میں سیکھا اور جانا کہ کس طریقے سے ان کو پڑھتے ہیں اور کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان تینوں کو بھی، یعنی کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان تینوں کو بھی حروف مدہ ہی کی طرح تھوڑا کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، پہلے اس کو پڑھتے ہیں۔ تو کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، آگے لکھا ہوا ہے ان تینوں کو بھی حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے، یعنی جس طریقے سے آپ نے الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ کو پچھلے درس میں کھینچ کر کے پڑھا ہے، بالکل ہو بہو اسی طریقے سے اس کو بھی کھینچ کر کے پڑھنا چاہیے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے کہ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف کے، ٹھیک ہے، الف یعنی الف مدہ کے، جیسے با، کھڑا زبر با، یہ برابر ہے کس کے؟ با الف زبر با کے۔ تو یعنی کل ملا کے بات یہی ہے کہ جس طریقے سے الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو بھی کھینچ کر کے ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، نہ بہت زیادہ کھینچیں گے اور نہ بہت کم کھینچیں گے۔ اور دونوں میں کیا خرابی ہوتی ہے وہ پچھلے درس میں آپ کو بتایا گیا۔ اگر بہت کم کھینچتے ہیں تو وہ حرکت ہو جاتا ہے، اور اگر زیادہ کھینچتے ہیں تو وہ مد ہو جاتا ہے، جو کہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اب چلیے آگے چلتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھیں گے اس کو؟ دھیان سے سنیے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، ثا کھڑا زبر ثا، جیم کھڑا زبر جا، ہا کھڑا زبر ہا، خا کھڑا زبر خا، دال کھڑا زبر دا، ذال کھڑا زبر ذا، را کھڑا زبر را، زا کھڑا زبر زا، سین کھڑا زبر سا، شین کھڑا زبر شا، صاد کھڑا زبر صا، ضاد کھڑا زبر ضا، طا کھڑا زبر طا، ضا کھڑا زبر ضا، عین کھڑا زبر عا، غین کھڑا زبر غا، فا کھڑا زبر فا، قاف کھڑا زبر قا، کاف کھڑا زبر کاف، لام کھڑا زبر لا، میم کھڑا زبر ما، نون کھڑا زبر
نا، واو کھڑا زبر وا، ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا، یا کھڑا زبر یا۔ اب ہم مشق میں دیکھتے ہیں، یعنی ملا کر کے کس طریقے سے چیزوں کو پڑھا جاتا ہے اس کو ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہجے کرتے ہیں، حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، آدا، میم زبر ما، آدما، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمنا، میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالی کی، حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، واو کھڑا زبر وا، آبا وا، ہا پیش ہو، آبا واہو، سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، سما، واو کھڑا زبر وا، سماوا، تا زیر تی، سماواتی، غین کھڑا زبر غا، واو یا زیر وی، غاوی، نون زبر نا، غاوینا، یا کھڑا زبر یا، صاد کھڑا زبر صا، یا صا، لام زیر لی، یا صالی، ہا پیش ہو، یا صالحو۔ آگے ہے حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الا، ہا پیش ہو، الہ، نون الف زبر نا، الہنا۔ تو یہاں پہ لام کو اس وجہ سے کھینچا کیونکہ اس کا پر کھڑا زبر ہے، اور نون کو کیوں کھینچا؟ اس لیے کیونکہ آپ نے پیچھے پڑھا تھا الف ہو اس سے پہلے زبر ہو تو اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے، تو نون ہے، نون کے بعد الف ہے، تو کیا ہوا؟ الف اس سے پہلے یہاں زبر ہوا، نون کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے، اس وجہ سے اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ الہنا، ہا کھڑا زبر ہا، دال الف زبر ذا، ہاذا۔ اب اس کو کیوں کھینچ کے پڑھیں؟ وہی قاعدہ جو ابھی بتایا، ہاں تو یہ تو ہاں تو ہا کے اوپر جو ہے وہ کھڑا زبر ہے تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، اور دال کو کیوں کھینچ کے پڑھیں؟ اس وجہ سے کہ قاعدہ ہے کہ الف ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، اس وجہ سے دال کو بھی کھینچ کے پڑھا، کیونکہ یہاں الف ہے اور اس سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے۔ تو ہاذا، ٹھیک ہے، ہاذا ایسے نہیں پڑھیں گے، ہاذا ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ کھینچیں گے دونوں کو، ہاذا، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتاب، با پیش بو، کتاب، را زیر ری، سین کھڑا زبر سا، رسا، لام کھڑا زبر لا، رسالہ، تا زیر تی، رسالاتی، ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالکا۔ تو اس طریقے سے ہم نے کھڑا زبر اس کو ہم نے پورا پڑھ لیا، اس کی مشق بھی ہم نے کر لی۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو کھڑی زیر اور الٹا پیش کے سلسلے میں پڑھیں گے۔ آپ اس کو مشق کریں اور ویڈیو کو روک روک کے سنیں، آپ خود پڑھیں، جہاں سمجھ نہ آئے پھر ویڈیو چالو کریں، پھر اس طرح بار بار مشق کرتے رہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہوگا، اور قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے اعمال قبول فرمائے
اور یہ جو محنت چل رہی ہے یہ قرآن ہی کو اچھی طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھنے کی غرض سے کی جا رہی ہے، تاکہ ہم قرآن کو صحیح مخارج اور اس کے قواعد کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔